بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ریئل سٹوریز میں ہم تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹڈ ریئل سٹوری لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ ایک عام سی قبر تھی، مٹی کی ڈھیری۔ قبر کے قریب سبز رنگ کی دو گندی بالٹیاں پڑی تھیں اور مٹی کو بہنے سے بچانے کے لیے قبر کے دائیں بائیں سفید ماربل کے پیس رکھ دیے گئے تھے۔ قبر کے گرد چار دیواری تھی، جنگلہ تھا اور نہ ہی مزار تھا۔ ناظرین، یہ مٹی کی ڈھیری بے شباہتی یا عبرت کی نشانی نہیں تھی، بلکہ یہ دنیا کے ایک نامور حکمران کی سادگی، عظمت اور پرفارمنس کا عظیم شاہکار تھی۔ سلطان قابوس اور ان کی فیملی اگر چاہتی تو وہ اس قبر کے گرد سونے کا مزار بنا سکتی تھی۔ یہ لوگ سلطان مرحوم کی قبر کو تاج محل بھی بنا سکتے تھے، مگر یہ سلطان کی درویشی، سادگی اور حقائق پسندی کا مذاق ہوتا۔ سلطان قابوس کتنے بڑے انسان تھے، آپ اس کا اندازہ صرف دو چیزوں سے لگا لیجئے۔ سلطان صاحب 1970 میں جس گاڑی پر اقتدار سنبھالنے کے لیے محل آئے تھے، ان کی وصیت کے مطابق ان کی میت بھی اسی 50 سال پرانی گاڑی میں ان کے آخری آرام گاہ تک پہنچائی گئی، اور یہ قبر بھی ان کی ہدایت پر سادہ اور عام رکھی گئی۔ سلطان قابوس نے بسم اللہ کی اور عمان کو بدلنا شروع کر دیا۔ یہ کس قدر روشن خیال حکمران تھے، آپ اس کا اندازہ ان کے صرف ایک قدم سے لگا لیجئے۔ یہ اپنے مخالفین کو بلواتے تھے اور ان کے جوان بچوں کو حکومت کے خرچ پر اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ، یورپ بھجوا دیتے تھے۔ یہ بچے جب دنیا دیکھ کر اعلیٰ تعلیم پا کر واپس آتے تو یہ ریاست کے دشمن سے ریاست کے سب سے بڑے دوست بن چکے ہوتے تھے۔ یہ بچے آج حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ عمان اس وقت خلیج کا پرامن ترین اور خوشحال ترین ملک ہے۔ آپ انصاف، تعلیم، علاج، روزگار اور امن، لہٰذا کسی بھی پہلو سے دیکھ لیں، آپ کو عمان پورے خطے میں آگے ملے گا۔ مسقط اس وقت سنگاپور کے بعد دنیا کا صاف ترین شہر ہے۔ عمان خلیج کا واحد ملک ہے جس نے پارلیمنٹ اور حکومت میں خواتین کو 17% نمائندگی دی۔ آپ کو ہر حکومتی دفتر میں خواتین ملتی ہیں۔ آپ عمان یونیورسٹیاں دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ ہسپتال، اسکول، کمیونٹی سینٹرز اور شاپنگ مالز دیکھیں، یہ بھی آپ کو حیران کر دیں گے۔ اور آپ وہاں کے لوگوں کے رویے بھی دیکھ لیں، آپ ان کی شائستگی، تہذیب اور مہمان نوازی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ کو اگر موقع ملے تو آپ صرف مسقط کی جامع مسجد سلطان قابوس دیکھ لیں یا پھر مسقط کے اوپیرا ہاؤس کا وزٹ کر لیں، آپ کو دونوں حیران کر دیں گے۔ آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ سلطان نے اوپیرا ہاؤس زیادہ اچھا تعمیر کیا یا پھر جامع مسجد۔ اور آپ سڑکیں بھی دیکھ لیں، سلطان نے صحرا کے اندر تک سڑکیں پہنچا دی، اور یہ سارے کام ایک ہی سلطان کے دور میں ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سلطان نے یہ سب کیسے کیا؟ وہ ایک بادشاہ تھے، اور بادشاہ عموماً عوام کو سوچنے، بولنے اور علم حاصل کرنے کا موقع نہیں دیتے۔ سلطان قابوس 50 سال بادشاہ رہے، اور انہوں نے بادشاہی کے باوجود اپنے لوگوں سے اپنے معاشرے کو کھول دیا۔ کیوں اور کیسے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اور ہم جیسے لوگوں کو معاشرے کے لیے اس میں روشنی کے بے شمار قندیلیں چھپی ہیں۔ سلطان قابوس کا پہلا کارنامہ امن تھا۔ سلطان نے 1970 میں فیصلہ کیا تھا کہ یہ اسلامی دنیا کے کسی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے، اور یہ کسی کے ساتھ جنگ بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ عمان 50 سال میں کسی عالمی یا اسلامی تنازع میں فریق نہیں بنا، اور اس دوران ایران میں انقلاب آیا، افغان وار ہوئی، عراق اور ایران جنگ ہوئی، سنی اور شیعہ تنازع بنا، عرب ممالک میں انقلابی بہار آئی، اور آخر میں یمن میں جنگ چھڑ گئی، مگر عمان ہر معاملے میں نیوٹرل رہا۔ آپ سلطان قابوس کی ذہانت کا ملاحظہ کیجئے۔ عمان کی سرحدیں یمن، UAE اور سعودی عرب سے ملتی ہیں۔ عمان کے تینوں ملکوں کے ساتھ سرحدی تنازعات بھی پیدا ہوئے، لیکن سلطان قابوس نے لڑنے کے بجائے UAE کے شیخ بن سلمان کو دعوت دی، نقشہ ان کے سامنے رکھا اور ان سے کہا، آپ اس پر لکیر لگا دیں، ہم اس لکیر کو سرحد مان لیں گے، لیکن ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے نہیں۔ شیخ زید نے نشان لگا دیا اور عمان نے اسے
سرحد مان لیا، تنازع ختم ہو گیا۔ یمن اور سعودی عرب کے ساتھ بھی سرحدی تنازع اسی طرح ہی سیٹل کیے گئے۔ سلطان کہتے تھے ہم ہمسایوں کے ساتھ لڑ کر امن سے نہیں رہ سکیں گے، چنانچہ یہ بڑے بڑے ایشو بھی گفتگو کے ذریعے حل کر لیتے تھے۔ سلطان قابوس کے دور میں عمان نے خود جنگ کی اور نہ ہی کسی کا جنگ کا حصہ بنا۔ یہ ہر دور میں ثالث رہے، متحارب گروپوں کے درمیان صلح کراتا رہا اور یہ اس وقت بھی یمن کے اطراف زخمیوں کا ایک ہی ہسپتال میں علاج کرتے تھے۔ یہ میرٹ پر بھی بے انتہا یقین رکھتے تھے۔ عمان میں پچھلے 50 برسوں میں تمام عہدوں پر صرف اور صرف اہل لوگوں کو تعینات کیا گیا اور وہ اہل لوگ خواہ سلطان کے دشمن ہی کیوں نہ ہوں، انہیں کوئی نوکری اور ترقی سے نہیں روک سکتا تھا۔ تیسرا، یہ انصاف اور عدل پر بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ملک میں کوئی طاقتور شخص کسی کم کا حق کھائے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے۔ سلطان نے اربوں روپے کے پلازے اور زمین حق اداروں کو واپس کرائے اور اس عمل میں کسی کا دباؤ قبول نہیں کیا۔ مسقط کے اندر الموج ویوز نام ایک وسیع رہائشی کمپاؤنڈ ہے۔ یہ سمندر کے کنارے ہے اور یہ ہر لحاظ سے دبئی لگتا ہے۔ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کمپاؤنڈ ہے۔ آپ میں سے اس میں داخل ہوں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کسی عرب ممالک کے بجائے یورپ میں کھڑے ہیں۔ اسلامی دنیا کے زیادہ تر معزول حکمرانوں کو خاندل ملوج میں رہتے ہیں۔ کرنل قذافی کی فیملی بھی یہاں رہتی ہے اور شام، یمن، عراق اور لبنان کے معزول حکمرانوں اور وزراؤں کے بچے بھی سلطان قابوس حالات کے شکار حکمرانوں کے برے وقت کے ساتھی ثابت ہوتے تھے۔ یہ ہر حکمران اور اس کے خاندان کے لیے اپنے دروازے کھول دیتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے جنازے میں وہ تمام لوگ موجود تھے جنہیں پوری دنیا مل کر ایک جگہ نہیں بٹھا سکی۔ مصر کے مرسی اور دونوں گروپ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ یمن میں حوثیوں کی حکومت کے درمیان لڑائی چل رہی ہے۔ شام میں 3 مختلف اسلامی طاقتیں ایک دوسرے کے سراہ اتار رہی ہیں اور ایران میں سعودی عرب کا تنازع بھی آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ مگر آپ سلطان قابوس کا کمال دیکھیں، ان سب طاقتوں کے سربراہ اور نمائندے سلطان کے جنازے میں موجود تھے۔ یہ سب مل کر ان کے درجات کی بلندی کی دعا کر رہے تھے۔